آج ایک ویڈیو شامل کی جا رہی ہے اور یہ ویڈیو اس تقریب کی روداد ہے جو 21 جنوری کو فاران کلب میں اس کتاب کی تقریب پذیرائی میں کھینچی گئی تھی۔ اس کے دو حصے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں جناب عطا محمد تبسم، جناب مظفر اعجاز مدیر روزنامہ جسارت اور ممتاز شاعر جناب آفتاب مظفر نے اس کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انور سعید صدیقی صاحب، آپ نے خاصی محنت کے ساتھ نامور شعراء کرام کے کلام سے انتخاب کیا حمد کا اور نعتوں کا، اور یہ کتاب مرتب کری ہے۔ آج اس کی تقریب پذیرائی ہے۔ آپ تمام احباب کو، مہمانوں کو فاران کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انور سعید صاحب نے کیا کرائیٹیریا رکھا تھا نامور شعراء کرام کے کلام سے ان حمد اور ان نعتوں کا، یہ تو انور سعید صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے، لیکن بہرحال بڑی مشکل کاوش ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر۔ انور سعید صاحب کی اس کتاب اور انور سعید صاحب کی ذات کے حوالے سے اظہار خیال کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا محترم عطا تبسم صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انور سعید صاحب کی یہ جو کتاب ہے نادر حمد و نعت کا انتخاب، یہ بھی ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ انہوں نے ان تمام شعراء کو جنہوں نے غازی میں مدحت رسول، نعت گوئی میں اشعار کہے، ان کو انہوں نے ڈھونڈ کر اس پہ جمع کیا۔ ریڈیو پاکستان سے چونکہ یہ وابستہ رہے ہیں تو ریڈیو پاکستان کے جو آواز خزانہ میں جو نعتیں جمع تھی پرانی، ان کے انہوں نے نعتیں نکلوائے، ان کے ٹیپ نکلا لے، اور وہ نعتیں جو ہم ریڈیو پہ اکثر و بیشتر جو یعنی کہ آج سے 40-50 سال پرانا زمانہ ہے، وہ تو آپ دیکھیں کہ صبح سویرے ریڈیو پاکستان سے جو تلاوت کلام پاک، مثنوی، مولانا روم، اور اس کے بعد نعت اور قوالیاں، یہی ایک کلچر تھا، اور اس میں بڑی خوبصورت نعتیں جو پڑھی جاتی تھیں، تو وہ ساری نعتیں انہوں نے ڈھونڈ کر جمع کی اور وہ بھی اس مجموعے میں شامل کی۔ اس مجموعے میں کوئی 15 مناجات ہیں، 58 حمد ہیں اور 232 نعتیں ہیں اور 7 سلام ہیں۔ بہت محنت سے انہوں نے یہ ڈھونڈ کر جمع کیا ہے، اور انور سعید صاحب جو ہیں وہ صحافت سے تعلق ہے، اور صحافت سے یہ تعلق بھی ریڈیو پاکستان میں تقریباً 30 برس انہوں نے کام کیا ہے، اور نیوز کے شعبے ہی میں کام کیا ہے، اور ملک میں ہونے والے ان گزشتہ 30 سالوں میں جو تاریخی واقعات اور جو حادثات اور سانحات پیش آئے، ان کے چشمدید گواہ ہیں،
اور یہ بھی ان کا ایک بڑا کمال ہے کہ انہوں نے اس کو ریڈیو پاکستان کے 30 سال ایک موٹی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے یہ تمام واقعات جو ہے ان کو جمع کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی کرم ہے کہ یہ مختلف سربراہان کے ساتھ غیر ملکی دورے بھی کرتے رہے، اور ان میں ان کو یہ موقع بھی ملا کہ حج کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر جانے کا بھی موقع ملا، حرم میں بھی جانے کا موقع ملا۔ تو بچوں کے لیے بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، کہانیاں لکھی ہیں، 2 کتابیں ہیں بچوں کی۔ صحافت کے لیے انہوں نے ایک انگریزی میں کتاب لکھی ہے، نیوز آن ریڈیو۔ تو انور سعید صاحب جو ہیں اس قدر کام کرتے ہیں کہ ان پر رشک آتا ہے، اور ایک طویل عرصے سے یوٹیوب پہ بھی انہوں نے ایک چینل بنایا ہوا ہے، باتیں میڈیا کی، اور آج کی یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا ایک اور خاص وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کی جن کے بارے میں کہ ہم شاعری کے طور سے انہیں نہیں، شاعر کے طور سے نہیں جانتے، نثر نگاری میں ان کا کمال ہے، یا ہمارے طرف سے ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ تو لیفٹ کا آدمی ہے، سرخا ہے، لیکن ایسے لوگوں نے بھی نعتیں کہی ہیں، اور ان نعتوں کو بھی انہوں نے جمع کیا ہے۔ انور سعید صدیقی صاحب کی جو کتاب ہے نادر حمد و نعت کا انتخاب، اس کے جو بیک پیج ہے اس میں انور سعید صاحب کی جو اور کتابیں بھی ہیں، کل 6 کتابیں ہیں، ان 6 بھی اس میں حوالے ہیں۔ اس میں ایک کتاب تو صحافت کے طلبہ کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب ہے، ایک کتاب ریڈیو پاکستان میں جو انور سعید صاحب نے 30 سال گزارے اس حوالے سے جو یادداشتیں ہیں وہ ہیں، اور پھر ایک کتاب انور سعید صاحب کے جو کالم ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ اچھا، میں ایسے تو اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں اور بہتر رائے دے سکتے ہیں محترم سلیم مغل صاحب، لیکن جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ادب کے جو مختلف حصے ہیں، ادب کے جو اس میں جو سب سے مشکل جو ادب ہے وہ غالباً بچوں کا ادب کہلاتا ہے، سب سے مشکل ادب جو ہے کہتے ہیں بچوں کا ادب ہے۔ تو انور سعید صاحب کی جو 6 کتابیں ہیں اس کے علاوہ اس میں دیکھو 3 کتابیں جو ہیں وہ بچوں کے ادب کے حوالے سے ہیں، بچوں کے ادب کے حوالے سے ہیں۔ بہرحال اچھی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ کے قلم میں اور زیادہ برکتیں عطا کریں۔ ہمارے اگلے مقرر جسارت کے ایڈیٹر محترم مظفر اعجاز صاحب۔ لکھنے کا کام میں نے بھی کیا ہے، جمع کرنے کا کام بھی کیا، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ 239 افراد کی حمد، نعت، سلام وغیرہ کو جمع کرنا اور اس میں سے سلیکشن کرنا، مجھ سے تو اپنے کالموں کو ہی سلیکشن نہیں ہو رہا تھا، ان کو دوسرے شعراء اور دوسرے لکھنے والوں کے کالم، نعتوں اور حمد کا سلیکشن کرنا، اور پھر اس کے بعد اس میں اگر میں یہ کہوں کہ شاہکار نہیں تو بہترین ضرور ہے ان کی محنت اور کاوش۔ جو کام انہوں نے کیا وہ آسان نہیں ہے، مطلب لگتا یہ ہے کہ بس انہوں نے ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا، لیکن اللہ نے ان کو اس کام کے لیے، شاید اسی کام کے لیے یا اور بھی کام لیے ہوں گے، لیکن ریڈیو پاکستان جیسی جگہ ہے جہاں خزانہ ہے، جہاں اب بھی بہت ساری چیزیں آپ جا کے تلاش کریں تو مل جاتی ہیں تاریخ کی، اور بہت ساری ایسی آوازیں مل جائیں گی جو بہت سے لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی۔ تو ریڈیو پاکستان سے انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ خزانہ ان کو ملا اور اس میں محنت بھی کی اور لوگوں نے ان کی مدد بھی کی، وہ حضرات بھی جانتے ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ابھی عطا تبسم نے بھی ذکر کیا، ایسے شعراء اور بڑے لوگوں کا، ان کا ذکر ہے اور ان کا کلام شامل ہے جن کو یا تو ہم شاعر نہیں سمجھتے تھے یا بس ہم سمجھتے تھے ایسے کوئی لکھنے والے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ابرار الحق بھی لکھنے والے ہیں اور اچھی نعت لکھتے ہیں، اور بہت سارے اور دیگر لوگ بھی ہیں۔ شکریہ جناب، انور سعید صاحب، آپ کو مبارک ہو، ایک بہت اچھی چیز تیار کی۔
हमद व नात का नादिर इंतखाब अनवर सईद साहब की, जिसकी ये तकरीब पजीराई है। 239 के करीब इसमें लोगों के शोरा के कलाम हैं, और खुशकिस्मती से उन 239 में से एक कलाम ऐसा भी है जिसके शायर यहाँ आज मौजूद हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कलाम शायर बज़ुबान शायर मोहतरम आफ्ताब मुख्तर साहब से कि तशरीफ लाएँ। नदीम भाई ने सईद भाई की किताब के हवाले से ये तो बताया था कि शिरकत करनी है, लेकिन ये अचानक इंकिशाफ मुझ पर भी हुआ और आप पर भी कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, और वो कलाम भी गोया कि इसमें शामिल है मेरा इस किताब में। ये खुशकिस्मती है मेरी कि सईद साहब ने इतना वक़ी, जामे, मबसूत और मज़बूत एक हदिया हाय नात व सलाम, मनाक़िब या इस्तिग़ासा इसमें शामिल किया है, जिसको मनाजात कहते हैं। तो दो चार बातें मैं अगर अर्ज़ कर दूं, तो जब मैंने ये सुना, अभी मैंने ये किताब देखी और मुझे ये इल्म हुआ, तो मैं सबसे पहले तो सईद भाई को इसकी तहनीत व तबरीक, दिली तहनीत व तबरीक, और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन वक्त की क़िल्लत के बाइस मैं अशार पेश कर देता हूँ। ये वो नात अभी मैंने देखी, नदीम भाई ने मुझे किताब दिखाई तो मैंने देखा, वो नात है जो नेशनल बुक फाउंडेशन ने भी मेरी उस नात को जो है वो शामिल किया, वो जो सालाना कैलेंडर शाया करते हैं। और न जाने इसका क्या ज़रिया और क्या सोर्स था जहाँ से अनवर सईद साहब की इस मरदुम खेज़ ख़ित्ते में और नातों के और सलाम के झमगटे में मेरी नात पर नज़र गई। तो मैं ममनून हूँ, मुतशक्किर हूँ कि आपने इसको इसमें जगह दी। अनवर भाई आपकी इजाज़त से कि ये हमने नात में खूबी कमाल देखी है कि जब लिखी है तबीयत बहाल देखी है। ये हमने नात में खूबी कमाल देखी है कि जब लिखी है तबीयत बहाल देखी है। और अभी जिक्र हो रहा था कि दो धारी तलवार पर चलने के मुतरादिफ है। हमारे अता मोहम्मद तबस्सुम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जिसमें फ़ारसी में कहा जाता है कि बा खुदा दीवाना बाशु बा मोहम्मद होशियार। तो हमारे उस्ताद का भी शेर है फ़िदा खालदी साहब का, वो भी आपकी गोश गुजार कर दूँ कि होशियार के छुट जाए ना दामाने मोहम्मद, होशियार के छुट जाए ना दामाने मोहम्मद, इस राह में भटका तो ना दुनिया का ना दी का। तो ये है। तो दो शेर मैंने भी इसमें अर्ज़ किए हैं कि नात कैसे लिखी जाती है और नात और हम्द में क्या हद फासिल होती है। दो शेर वो भी पेश कर देता हूँ कि नात लिखने की उसी दिल को सनद मिलती है, नात लिखने की उसी दिल को सनद मिलती है, जिसे अल्लाह की जानिब से मदद मिलती है, जिसे अल्लाह की जानिब से मदद मिलती है। और हमद और नात के माबैन है बारीक सा फ़र्क, हमद और नात के माबैन है बारीक सा फ़र्क, हमद की नात के पैराए से हद मिलती है, हमद की नात के पैराए से हद मिलती है। एक शेर और पेश करता हूँ, फिर मैं नात पेश करता हूँ कि खुशा ए कलम तेरा क्या मर्तबा है, खुशा ए कलम तेरा क्या मर्तबा है कि तू मिदहते मुस्तफ़ा लिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। चंद शेर इस किताब के जो शामिल हैं वो पेश कर देता हूँ आप सबकी इजाज़त से, और आप सबकी नज़र और आप सबकी समातों की नज़र। मतलब और चंद शेर हैं इसमें कि कलम ने हरफ़े सना जैसे ही शुरू किया, कलम ने हरफ़े सना जैसे ही शुरू किया, फलक ने वजद में किरतास पर रुकू किया। कलम ने हरफ़े सना जैसे ही शुरू किया, फलक ने वजद में किरतास पर रुकू किया। हुई जो फ़िक्र लिखूं नात शान के शायान, हुई जो फ़िक्र लिखूं नात शान के शायान, हसीन शेर ने मतला माअन तुलू किया, हसीन शेर ने मतला माअन तुलू किया। और सारे मक्ता शेर है, हमें हुजूर ने बख्शा था सीधा सादा दीन, हमें हुजूर ने बख्शा था सीधा सादा दीन, मनाक़िशात से हमने इसे फ़ुरू किया,
مناقشات سے ہم نے اسے فرو کیا، اور مقطع ہے کہ صدائے صلی علی آ رہی ہے مستر کیوں، صدائے صلی علی آ رہی ہے مستر کیوں، یہ کس کے ذکر نے مقطع میں آ وقوع کیا، یہ کس کے ذکر نے مقطع میں آ وقوع کیا، قلم نے حرف ثنا جیسے ہی شروع کیا، فلک نے وجد میں کرتاس پر رکوع کیا، وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ آفتاب بھائی۔